السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللهم صل علی محمد النبی وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما قال اللہ تعالی ان عدة الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم صدق رسوله النبي الكريم. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. اللہ رب العزت کا بہت فضل ہے، بہت احسان ہے۔ اسلامی سال ابتدا اس کی ہو گئی ہے آج مغرب سے ہی۔ کل آپ حضرات کے سامنے بہت ساری چیزیں عرض کی تھیں۔ دنیا میں رائج تقویمات اور کیلنڈرز کی ضرورت، اہمیت، دنیا کے بڑے بڑے کیلنڈرز اور تقویمات کا تعارف، اسلامی ہجری کیلنڈر کی خصوصیات جو کہ قمری کیلنڈر ہے، چاند کی گردش کے حساب سے ہے، اس کی خصوصیات بھی آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی گئی تھیں۔ مزید بھی کچھ چیزیں تھیں جو کل کے سبق میں عرض کر دی گئیں۔ آج ہمارا جو پہلا عنوان ہے آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے، قمری مہینوں کے نام، معانی اور وجوہات تسمیہ۔ وجہ تسمیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا یہ نام کیوں رکھا گیا۔ ہم ان 12 مہینوں کے مختصر احوال، ان کے نام کا مطلب، یہ نام رکھا کیوں گیا، اس مہینے کا مختصر تذکرہ قرآن و حدیث میں یہ عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ 12 مہینوں کی جو گنتی ہے وہ شریعت اسلامیہ کی بنائی ہوئی نہیں ہے۔ اسلام سے پہلے جو قومیں گزری، مذاہب گزرے، تہذیبیں گزری، جتنے بھی کیلنڈرز اور تقویمات گزرے ہیں، تو اکثر کیلنڈروں کے جو مہینے ہیں ان کی تعداد 12 ہی ہے۔ دنوں کا بعض کیلنڈرز میں فرق ہے، تفاوت ہے، لیکن اکثر میں جو مہینے ہیں وہ 12 ہیں۔ بعض میں کچھ اختلاف بھی ہے۔ ایک مذہب ہے بہائیوں کا، ان کے ہاں 19 مہینے ہوتے ہیں اور ہر مہینے میں 19 دن ہوتے ہیں۔ اس کی عبادت کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ وہ کیوں ہے، جب یہ بہائیت کا کورس آئے گا تو اس پہ عرض کریں گے، مثال کے طور پر عرض کیا ہے یہ۔ تو اسلام سے پہلے بھی جو اس قمری کیلنڈر، جس کو اب ہم ہجری اور اسلامی کیلنڈر کہتے ہیں، اسلام سے پہلے بھی اس کے جو مہینے تھے وہ 12 ہی تھے، لیکن وہ کیا کرتے تھے کہ اس میں تھوڑی گڑبڑ کرتے تھے مشرکین مکہ، کہ کبھی محرم کو پہلے کر دیا، کبھی سفر کو پہلے کر دیا، کبھی کسی اور مہینے کو پہلے کر دیا۔ اس کو وہ نسی کہتے تھے۔ اس 2 نمبری کو، اس گڑبڑ کو بھی قرآن مجید نے ذکر کیا، انما النسیء زیادہ، کہ نسی جو ہے کھلم کھلا زیادتی ہے مشرکین مکہ کی اللہ تعالیٰ کے فلکیاتی نظام میں۔ تو 12 مہینے تھے اس وقت بھی، نام ان کے بھی یہی تھے اس وقت، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج، یہی 12 مہینے ان کے اندر رائج تھے۔ اب ہمارا ٹاپک اور موضوع یہ ہے کہ ان مہینوں کے معنی کیا ہیں، ان کا نام کا مطلب کیا ہے، وجہ تسمیہ کیا ہے، یہ نام رکھا کیوں۔ ترتیب کے ساتھ ہم ہر مہینے کا ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ موضوع کا ایک انوکھا سبق ہے۔ سب سے پہلا مہینہ ہے محرم الحرام۔ اس کا اصل جو پورا نام ہے وہ محرم ہی ہے۔ محرم کا مطلب ہے حرمت والا، عظمت والا، شان والا، یہ اس کا لغوی مطلب ہے۔ اسلام سے پہلے بھی محرم کے مہینے کو بہت زیادہ عظمت اور فضیلت حاصل تھی، اسی وجہ سے اس کا نام انہوں نے محرم رکھا۔
پہلے بھی بہت زیادہ یہ فضیلت اور شان والا تھا، اور ان 4 مہینوں کے اندر شامل تھا جن کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ حرمت والے مہینوں کا مستقل تذکرہ ہم تھوڑی دیر تک کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس مہینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے الصیام بعد رمضان صیام شہر اللہ المحرم، رمضان المبارک کے بعد جو افضل ترین روزے ہیں وہ محرم الحرام کے روزے ہیں۔ دیکھیں کتنی بڑی فضیلت آگے، بالخصوص 10 محرم کا روزہ، اس کو بہت ہی زیادہ فضیلت دی گئی ہے، بہت ہی زیادہ۔ دلچسپ بات یہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید 10 محرم الحرام کو جو فضیلت ملی ہے وہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ملی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات بھی درست ہے کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی بہت قربانی ہے دین اسلام کے لیے۔ وقت کے ایک ظالم اور جابر اور فرعون کے خلاف انہوں نے کلمہ حق بلند کیا، لیکن 10 محرم اس سے پہلے بھی بہت زیادہ فضائل کا حامل رہا ہے۔ کئی ساری اسلاف کی کتب میں مذکور ہے، بالخصوص حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی تو وہ 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی جب جودی پہاڑ پر لگی تو وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے، ساحل سمندر پر مچھلی نے ان کو پھینکا، وہاں پر ان کو رکھا تو وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے تسلط سے بچ کر نکلے، بحر اعظم نے فرعون کے لشکر کو ڈبویا، موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے ساتھ پار ہو گیا سمندر سے، وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ تو بعد میں بھی کثیر واقعات محدثین کرام اور مورخین کرام نے لکھے ہیں جن کا تعلق 10 محرم کے ساتھ ہے۔ تو یہ بہت زیادہ فضیلت والا مہینہ ہے۔ 10 محرم کے روزے کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، بخاری میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے ان سے پہلے نبی علیہ السلام 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ جب مدینہ کے اندر آئے دیکھا کہ یہودی بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت سارے امور میں کفار، مشرکین، یہودیوں، عیسائیوں کی مخالفت کرتے تھے تاکہ ان کی مشابہت لازم نہ آئے کہ ہم ان کی طرح دنیا داری کا بھی کوئی کام ہوتا تو یہ تو دین کا معاملہ تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو فرمایا تک زندہ رہا تو میں 7 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا تاکہ یہودیوں کی مشابہت لازم نہ آئے۔ تو اسی وجہ سے امت کے اندر مستقل معمول جاری ہو گیا کہ اکیلے 10 محرم کا روزہ نہ رکھا جائے، 9 بھی ملا لیا جائے، روزہ نہ مل سکے پھر 11 7 مشابہت لازم نہ آئے۔ لیکن یاد رکھیے کہ ایک عرصے تک یہ مشابہت باقی رہی، لیکن موجودہ دور کی تحقیقات کے مطابق یہودی سرے سے یہ روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں۔ ان کے کنیسے کے اندر بیٹھا ہوا کوئی بڑا ان کا مذہبی رہنما یہ روزہ رکھ رہا ہو تو رکھ رہا ہو، ورنہ عمومی طور پر ان کے ہاں اس روزے کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ اس وجہ سے موجودہ دور میں بہت سارے مفتیان کرام نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اب اکیلے 10 محرم کا روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ یہ محرم الحرام کا مختصر تذکرہ تھا۔ دوسرے نمبر پر مہینہ ہے سفر، اس کو سفر المظفر بھی کہا جاتا ہے۔ لفظ سفر کے 2 مطلب ہیں، ایک مطلب ہے اس کا خالی ہونا، اس کا دوسرا مطلب ہے زرد، پیلا۔ اگر پہلا مطلب مراد لیا جائے خالی ہونا، تو اس مہینے میں جو قریش تھے، مشرکین مکہ تھے، وہ بالکل اپنے آپ کو ہر چیز سے خالی کر لیتے تھے، اپنے گھر چھوڑ دیتے تھے۔ بعض اوقات وہ سمجھتے تھے کہ یہ مہینہ نحوست کا مہینہ ہے تو اس مہینے کی نحوست ہمارے اوپر نہ پڑ جائے، اس مہینے میں وہ سفر بھی نہیں کرتے تھے۔ تو یہ تو ایک مطلب ہوا۔ دوسرا مطلب اس کا زرد اور پیلا، اس لحاظ سے مطلب اس کا یہ بنا، اور انہوں نے اس کا نام سفر اس لیے رکھا تھا کہ اس مہینے میں
सफरा का मर्ज एक बार बहुत सारे लोगों को लायक हुआ था। सफरा एक बीमारी है, जिस्म के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा, हरारत जमा हो जाती है, जिसकी आखिरी स्टेज बाज़ औक़ात वो यरकान और टीबी तक ले जाती है, हेपेटाइटिस तक ले जाती है। तो ये इब्तिदा होती है सफरा की ज़्यादती। तो बहरहाल उनका अकीदा ये था कि इस महीने में चूँकि ये बीमारी लग जाती है, ये महीना नहुसत वाला महीना है, बहुत बेबरकती वाला महीना है, उन लोगों ने मुस्तकिल अपना ये ज़हन बना लिया था। शरीयत मुतहरा ने इसकी बहुत ज़्यादा मज़म्मत की। जिसे बुखारी में आता है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला अदवा वला तियरता वला हामता वला सफ़र। फरमाया कि बीमारी के मुतअद्दी होने की कोई हकीकत नहीं है। एक बीमारी बीमारी एक बंदे से दूसरे बंदे को नहीं लगती। और इसी तरह फरमाया वला तियरता, कि बदफाली और नहुसत की भी कोई हकीकत नहीं है, कि जो लोग कहते हैं कि फ़लाँ की नहुसत पड़ी है, फ़लाँ का साया पड़ा है, फ़लाँ का ये पड़ा है, तो फरमाया कि इसकी कोई हकीकत नहीं है। इसी तरह वला सफ़र, सफ़र के महीने को जो मनहूस समझा जाता है, उसकी बदफाली ली जाती है, इसकी भी कोई हकीकत नहीं है। तो ये हदीस मुबारक ने ये बात बिल्कुल वाज़े कर दिया कर। बहुत सारे लोग अब भी मुसलमानों के अंदर इस महीने को मनहूस समझते हैं। बिलखसूस पंजाब के देहातों के अंदर ये रिवाज है। हमने देखा है कि सफ़र के महीने में शादी नहीं करते, ये मनहूस महीना है, बेबरकती होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई दिन मनहूस नहीं बनाया, कोई घड़ी मनहूस नहीं बनाई, कोई हफ्ता नहीं बनाया, कोई महीना और कोई साल मनहूस नहीं बनाया। नहुसत इंसान के अपने बुरे अमाल की होती है, जो इंसान वक्त के ऊपर डाल देता है। बुखारी के अंदर रिवायत है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आदम का बेटा यानी इंसान ज़माने को गाली देता है, हालांकि ज़माना तो मैं खुद हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हदीस कुदसी में इरशाद फरमाते हैं। इसलिए किसी महीने को, किसी ख़ास दिन को मनहूस समझना, ये शरीयत की तालीमात के बिल्कुल खिलाफ है। नंबर 3, रबीउल अव्वल। रबी बहार को कहते हैं, अव्वल पहले, यानी पहली बहार। जब वो लोग इस महीने का नाम रख रहे थे, तो ये रबीउल अव्वल का महीना उस वक्त मुकम्मल तौर पर मौसम बहार में था, यानी सर्दी ख़त्म हो रही थी, गर्मी आ रही थी, दरमियानी जो मौसम होता है वो मौसम बहार होता है, जब फूल खिलते हैं, आती है, जब सब्ज़ा लहलहाने लगता है। तो ये मौसम था, तो उन्होंने इसका नाम रबीउल अव्वल रख दिया, पहली बहार। इस महीने को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक के साथ ख़ास मुनासबत हासिल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक इसी महीने में हुई। बाज़ हज़रात कहते हैं 12 रबीउल अव्वल को ही, बाज़ हज़रात कहते हैं 8 रबीउल अव्वल को ही, बाज़ कहते हैं 9 रबीउल अव्वल को हुई। तो सही और राजे कौल ये है कि नबी अलैहिस्सलाम की विलादत मुबारक 9 रबीउल अव्वल को है। हज़रत मौलाना अहमद रज़ा खान बरेलवी ने भी किताब रिज़विया के अंदर इसी कौल को इख्तियार किया है कि 9 रबीउल अव्वल वाला कौल ज़्यादा राजे है। नबी अलैहिस्सलाम की जो हिजरत मुबारक है, वो सफ़र के महीने से शुरू हुई। 26 सफ़र को नबी अलैहिस्सलाम ने हिजरत शुरू फरमाई और रबीउल अव्वल में इस हिजरत का इख्तिताम हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल, अल्लाह के रसूल इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, तो वो भी रबीउल अव्वल के महीने में ही हुआ। इसके अलावा भी तारीख़ इस्लामी के बहुत बड़े बड़े वाक़यात हैं जो इस रबीउल अव्वल के महीने में वक़ू पज़ीर हुए। इससे अगला महीना है रबीउल सानी, दूसरी बहार। रबीउल अव्वल का महीना, उसका नाम जैसे ज़हन में आता है पहली बहार, तो लामहला तौर पर बात ज़हन में आती है कि जब पहली है तो दूसरी भी होगी। उसके बाद रबीउल सानी, दूसरी बहार के जब बहार अपने जोबन पर पहुंचकर इख्तिताम के करीब होती है, उस वक्त ही तो उन्होंने इस महीने का नाम रबीउल सानी रख दिया। उससे अगला महीना जमादियुल अव्वल। जुमादी ये जुमूद से है। जुमूद का मतलब जम जाना, यख बस्ता हो जाना, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाना। जब वो लोग इस महीने का नाम रख रहे थे, इसका क्या नाम रखा जाए, उस वक्त ऐसी कड़ाके की ठंड पड़ रही थी कि हर चीज़ जम चुकी थी।
پانی جمع ہوا ہے، مٹی زمین کے ساتھ جمی ہوئی ہے، درختوں کے اوپر شبنم کے قطرے برف بنے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس مہینے کا یہی نام مناسب ہے۔ ہر چیز جمی ہوئی ہے تو جمع ہوا مہینہ اس کا نام رکھ دو، جمادی الاول۔ اس کے بعد ظاہر ہے جمادی الاول ہے تو جمادی الثانی بھی ہوگا، دوسرا جمع ہوا۔ تو اس وقت کی جو سخت ٹھنڈ جو کڑاکے ڈال رہی تھی وہ جمادی الثانی میں اختتام پذیر ہونے کو تھی، لیکن اس مہینے میں بھی صورتحال وہی برقرار تھی، تو اس مہینے کا نام انہوں نے جمادی الثانی رکھ دیا۔ اگلا مہینہ ہے رجب۔ رجب کا مہینہ، اس کا مطلب ہے، رجب کا مطلب بھی شان، بہت زیادہ عزت شان اور مہینے ہیں، تو اس لیے اس کا نام بھی حرمت، شان اور عظمت والا رکھ دیا گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں عمرہ کرنے کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ قرآن و حدیث میں اس طرح کی عموماً کوئی بات نہیں ملتی کہ رجب کے مہینے میں عمرے کی کوئی بہت زیادہ خاص فضیلت بیان کی گئی ہو۔ عمرے کی فضیلت زیادہ بیان کی گئی ہے وہ رمضان المبارک کی بیان کی گئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمرۃ فی رمضان کالحج، رمضان کا جو عمرہ ہے وہ حج کی طرح ہے۔ اس سے اگلا مہینہ ہے شعبان۔ شعبان کا لفظ نکلا ہے شعب یا شعب سے، اس کا مطلب ہے شاخوں کا نکلنا، ادھر ادھر پھیل جانا، متفرق ہو جانا۔ اس مہینے کے اندر وہ لوگ تجارت کی غرض سے پھیل جایا کرتے تھے، مختلف علاقوں میں چلے جایا کرتے تھے، مختلف ملکوں میں چلے جایا کرتے تھے، تو چونکہ وہ ٹہنیوں کی طرح کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر، کوئی دائیں بائیں، اوپر نیچے، لیفٹ رائٹ، تو انہوں نے کہا کہ اس مہینے کا یہی نام مناسب ہے شعبان۔ اسے شعبان المعظم بھی کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کے فضائل بھی بہت زیادہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تیاری شروع فرما دیتے تھے رمضان المبارک کی، وہ تو رجب سے ہی فرما دیتے تھے۔ اس مہینے میں نبی علیہ السلام ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما، ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو روزوں کا باقاعدہ معمول شروع فرما دیتے تھے وہ شعبان المعظم کے مہینے سے تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ جو روزے رکھا کرتے تھے، روزوں کا اہتمام اور ان کی کثرت فرمایا کرتے تھے، وہ شعبان المعظم کا مہینہ تھا۔ تو یہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس مہینے سے رمضان کی تیاری شروع کر دینی چاہیے، رمضان بس قریب آیا اور آیا۔ اس سے اگلا مہینہ رمضان المبارک۔ رمضان کا لفظ یہ رمز سے نکلا ہے۔ رمز کا مطلب ہوتا ہے جلا دینا، ختم کر دینا۔ جس وقت انہوں نے اس مہینے کا نام رکھا اس وقت بہت زیادہ گرمی پڑ رہی تھی۔ رمضان المبارک کا مہینہ اس وقت بہت زیادہ تپش، شدت کے مہینے میں آیا، ہر چیز کو دھوپ اور سورج کی آگ جلا رہی تھی، جھلسا رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اس مہینے کا نام رمضان ٹھیک ہے، کہ ہر چیز کو جلا کر ختم کر دینے والا، گرمی کی تپش سے ہر چیز جھلسا دینے والا۔ لیکن جب اسلام آ گیا، اسلام کے حوالے سے اس کا مطلب مزید یہ بھی بن سکتا ہے کہ بالکل ختم کر دینا۔ تو اس مہینے میں یا یہ مہینہ ایک مومن کے گناہوں کو بالکل جلا دیتا ہے، مومن کو گناہوں سے بالکل پاک اور صاف کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ تو تھا رمضان المبارک۔ رمضان المبارک کے فضائل بہت زیادہ ہیں، بہت دور نہیں گزرا ابھی رمضان المبارک، کچھ عرصہ ہوا ہے۔ رمضان المبارک کے روزے، اس کی تراویح، اس کا قیام بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اس مہینے میں اللہ رب العزت نفل کا درجہ فرض کے برابر کر دیتے ہیں، اور فرض کا درجہ کم از کم 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ رمضان المبارک ہے۔ اس کے بعد شوال، 10واں مہینہ۔ شوال کا مطلب ہے
اونٹنی کا اپنی ٹانگیں اٹھانا۔ جس سال انہوں نے اس مہینے کا نام رکھا اس سال ان کے جانوروں نے جو ہے نا بچے بہت زیادہ دیے، تو اسی نیک شگون کی نسبت سے انہوں نے اس کا نام شوال رکھ دیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال فکأنما صام الدہر، جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، گویا اس نے ساری زندگی کے روزے رکھے۔ شوال کے 6 روزوں کی بہت فضیلت ہے، لیکن یہ 6 روزے بالکل پے در پے اکٹھے رکھنا ضروری نہیں ہے۔ پورے شوال کے مہینے میں 6 روزے کسی بھی دن رکھے جا سکتے ہیں، الگ الگ دنوں میں بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ تو یہ شوال المکرم آ گیا۔ اس کے بعد 11واں مہینہ ہے ذوالقعدہ۔ ذوالقعدہ کا مطلب ہے بیٹھنا، ذوالقعدہ بٹھانے والا مہینہ۔ اس مہینے میں وہ کہیں نہیں جاتے تھے، اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر گھروں کے اندر بیٹھ جاتے تھے، سکون کرتے تھے، آرام کرتے تھے، تو اس مہینے کا نام بھی پڑ گیا ذوالقعدہ۔ اور اس سے جو آخری مہینہ ہے 12واں مہینہ، اس کا نام ذوالحجہ ہے۔ ذوالحجہ کا مطلب حج والا مہینہ۔ تو حج والے مہینے میں بہت زیادہ اللہ رب العزت نے اس کو شان اور عظمت عطا فرمائی۔ اسلام کا ایک اہم ترین رکن حج وہ اس مہینے میں وقوع پذیر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کے عاشق جوک در جوک دنیا جہان سے جاتے ہیں اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے، بالکل فقیرانہ شان کے ساتھ وہاں جا کر مکمل عبدیت کے تقاضوں کے ساتھ اللہ رب العزت کے آگے اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں۔ تو یہ 12واں مہینہ ہے، حج والا مہینہ۔ تو یہ 12 مہینوں کے وجوہات تسمیہ، ان کے یہ نام کیوں رکھے گئے، یہ مختصر آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیا۔ ابھی ان میں سے جو دوسرا ٹاپک ہے اشہر حرم، 4 حرمت والے مہینوں کی عظمت، احکام اور حیثیت، مختصر تذکرہ ان کا کل ہو چکا ہے۔ ٹائم بھی ہمارا یہ 5-6 منٹ باقی ہے، اس کے بعد میٹنگ ختم ہو جائے گی۔ 40 منٹ کی میٹنگ تھی۔ 4 مہینے اللہ رب العزت نے بہت حرمت والے بنائے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں سے جو آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی اس میں بھی ہے منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے بہت زیادہ حرمت اور شان والے ہیں۔ یہ ان کی حرمت اسلام نے آ کے نہیں بتائی، یا اسلام نے آ کے کوئی اس کے بارے میں اسپیشل احکامات دیے ہوں۔ ان 4 مہینوں کی حرمت اسلام سے بہت پہلے ہے، یعنی جب سے انہوں نے ان مہینوں کے نام رکھے، کیلنڈر ایجاد کیا، تو اسی زمانے سے ہی ان کی حرمت اور عظمت چلی آ رہی ہے۔ ان 4 مہینوں میں سے ایک رجب ہے اور باقی 3 مہینے ترتیب کے ساتھ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، یہ ترتیب کے ساتھ مہینے ہیں۔ تو اسلام سے پہلے بھی مشرکین مکہ ان مہینوں کا بہت احترام کرتے تھے، عظمت کرتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ اس مہینے میں کوئی ظلم نہ ہو، کوئی زیادتی نہ ہو کسی کے اوپر بھی، یہاں تک کہ آپس کا جنگ و جدال، آپس کی لڑائی کو بھی وہ حرام سمجھتے تھے۔ ان مہینوں میں وہ نہیں لڑتے تھے، حالانکہ وہ کتنے خوفناک لڑاکے تھے، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر وہ لڑ پڑا کرتے تھے۔ عرب کی جو سب سے بڑی جنگ ہے جنگ بواس، تو وہ اس بات کے اوپر ہوئی تھی کہ ایک شخص کی اونٹنی کسی کی چراگاہ میں چلی گئی، اس کے گھاس میں سے چر لیا، اس نے آ کے اونٹنی کو قتل کر دیا، تو جو اونٹنی والا تھا اس نے آ کے گھاس کے مالک کو قتل کر دیا، دونوں قبیلے آپس میں لڑ پڑے۔ 120 سال تک یہ جنگ چلی، ہزاروں لوگ مارے گئے، کئی نسلوں نے اس جنگ کا خمیازہ بھگتا، اتنی سی بات کے اوپر ایسے لڑاکے تھے وہ لوگ۔ لیکن ان حرمت والے مہینوں کا وہ بھی بہت زیادہ پاس رکھا کرتے تھے، بہت زیادہ ان کے ہاں عظمت تھی ان مہینوں کی، ان مہینوں میں نہیں لڑا کرتے تھے۔ تو اسلام نے بھی آ کر ان مہینوں کی عظمت اور شان برقرار رکھی۔ اسلام کی ایک خصوصیت ہے کہ اسلام آنے کے بعد جو چیزیں اچھی تھیں مشرکین مکہ میں بھی، مشرکین عرب میں بھی، عرب کے لوگوں میں جو چیزیں اچھی تھیں، اسلام نے ان کو ختم نہیں کیا، ان کی حرمت اور وقار کا خیال رکھا ہے۔ ان کے اندر سخاوت اور فیاضی کا وصف تھا، شریعت نے برقرار رکھا۔ ان کے اندر بہادری کا وصف تھا، شریعت نے برقرار رکھا۔ ان کے اندر جو ہے نا اور مختلف چیزیں تھیں، یہ حرمت والے معاملات تھے، شریعت نے وہ برقرار رکھے۔
لیکن ابھی یہ ہے ابتدائی اسلام میں ان مہینوں کے اندر جہاد بھی جائز نہیں تھا کافروں سے، لیکن بعد میں پھر اس کی یہ حرمت ختم ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی غزوات اور سرایہ وہ حرمت والے مہینوں میں، رجب میں بھی، ذوالقعدہ میں بھی، ذوالحج اور محرم میں بھی پیش آئے۔ لیکن ان مہینوں کی اب کیا حرمت اور احترام باقی ہے، ان کو حرمت والے مہینے کیوں کہتے ہیں؟ علامہ ابن جساس نے احکام القرآن کے اندر لکھا ہے کہ ان مہینوں کی یہ حرمت اب بھی باقی ہے کہ ان مہینوں کے اندر نیکی کرنے کا اجر و ثواب زیادہ ملتا ہے، اور ان مہینوں کے اندر گناہ کرنے کا وبال اب بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ان مہینوں کی حرمت اس لحاظ سے اب بھی باقی ہے۔ اور علامہ جساس اگلی بات لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی اس آیت کا جو یہ حصہ ہے، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنے آپ کے اوپر ظلم نہ کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اوپر ظلم نہ کرو، ان مہینوں کے اندر گناہ نہ کرو۔ ان مہینوں کے اندر اگر گناہ کرو گے تو پھر سارا سال گناہ ہی کرتے رہو گے۔ ان مہینوں کے اندر گناہ نہ کر کے اپنے آپ کے اوپر ظلم نہ کرو۔ اگر ان مہینوں کے اندر گناہ کرو گے، اپنے آپ کے اوپر ظلم کرو گے، پھر سارا سال گناہ ہی کرتے رہو گے۔ اور اگر ان مہینوں کے اندر نیکی کرو گے تو نیکی کرنے کی جو برکت ہوگی، اس کا جو اثر ہوگا وہ تمہارے سارے سال کے اوپر پڑے گا، سارا سال پھر نیکیاں ہی کرتے رہو گے۔ ہماری یہ کلاس اختتام ہونے کو ہے، 1.25 منٹ باقی ہے۔ آج بہت ساری اہم باتیں آپ حضرات کے سامنے آ گئی۔ ارادہ تھا کہ سوال و جواب کی بھی کوئی مختصر نشست ہو جائے، لیکن وہ نشست نہیں ہو سکی۔ ہماری میٹنگ اختتام پذیر ہو رہی ہے۔ اتنی سہولت دیتے ہیں، کچھ ٹائم مقرر کرتے ہیں، گروپ میں اعلان آ جائے گا۔ کسی ساتھی نے آج اور کل کے سبق کے حوالے سے کوئی بھی بات پوچھنی ہو تو اس کورس کے لیے جو گروپ بنایا گیا ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے کھولا جائے گا۔ تو آپ حضرات نے کوئی سوال کرنا ہو تو آپ حضرات اس گروپ میں کر سکیں گے، اس کا جواب آپ کو انشاءاللہ دے دیا جائے گا۔ ادھر ادھر کا کوئی اضافی سوال نہیں کرنا۔ آج اور کل کے سبق کے حوالے سے کوئی سوال آپ حضرات کا ہوگا تو وہ انشاءاللہ اس گروپ میں آ جائے گا۔